بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعہ پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ النور کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے شخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے بھی یہ سزا ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ آیات حضرت ہلال بن امیہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ اس واقعہ کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے: جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انصار قبیلہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انصاریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے انصاریوں، یہ تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ جس پر انصار نے کہا، یا رسول اللہ، ان سے درگزر فرمائیے، ان میں غیرت بہت ہے، تبھی قبیلہ میں ان کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ مگر حضرت سعد بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایمان پر پختہ ہوں، میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ رنگلیاں مناتے ہوئے دیکھے اور وہ خاوند 4 گواہ لانے کے لیے باہر نکل جائے تو دوسرا آدمی اپنا کام کر کے بھاگ جائے گا، اور اگر خاوند دوسرے شخص کو زنا کرنے والے کو قتل کر دے تو وہ خود بھی مارا جائے گا، اور اگر وہ بغیر 4 گواہوں کے اپنی بیوی پر تہمت لگا دے تو پھر اس کو کوڑوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی اس بات کو چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک مشہور صحابی حضرت ہلال بن امیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں عشاء کے بعد گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک غیر مرد میری بیوی سے ہم بستر تھا۔ میں نے ان کی باتیں بھی غور سے سنی۔ اس صحابی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت گراں گزرا، اور ہو سکتا تھا کہ وہ گواہان نہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہلال بن امیہ کو کوڑے لگواتے۔ مگر حضرت ہلال نے قسمیں کھا کر عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بالکل سچا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیات طاری ہو گئیں، تو صحابہ کرام علامات دیکھ کر سمجھ گئے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وحی کی کیفیات کی علامت ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہلال سے فرمایا کہ ہلال، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دی ہے، اور ان کو آیات پڑھ کر سنائیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ خبردار، غلط حلف نہ دینا، دوزخ کا عذاب اس دنیا کی تکلیف سے بہت سخت ہے۔ چنانچہ پہلے حضرت ہلال نے آیات کے مطابق حلف دیا اور پھر عورت کو کہا گیا کہ اب تم حلف دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو پھر تاکید کی کہ غلط حلف نہ دینا، مگر عورت حلف دینے سے پہلے تھوڑی دیر رکی اور اس کے بعد حلف دیا اور کہنے لگی کہ میں قبیلے والوں کو بدنام نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انتظار کرو، اگر بچہ سیاہ رنگ کا ہوا، اس کی آنکھیں موٹی اور بڑی بڑی اور گہری سیاہ ہوئیں، اس کے سرین بڑے اور پنڈلیاں موٹی ہوئیں، تو اویمر سچا ہے، اور اگر بچہ سرخ رنگ کا ہوا تو میرا خیال ہے کہ پھر اویمر جھوٹا ہے۔ جب بچے کو اس کی ماں نے جنا تو بچہ انہیں اوصاف پر پیدا ہوا جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویمر کو سچا قرار دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بچہ ماں کی نسبت سے پکارا جائے گا، اور کوئی شخص اس بچے کو حرامی نہ کہے گا، اور اگر کسی نے یہ الفاظ کہے تو اس کو کوڑوں کی سزا ملے گی۔ یہ بچہ بڑا ہو کر مصر کا حکمران بنا اور ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کو الگ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ایسے ہی 2 واقعات اور بھی ہوئے جو بخاری شریف میں موجود ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن اور حدیث میں دنیا اور دین سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو بیان نہ کیا گیا ہو۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچ جانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔